موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء ورد المكذبين، سورة القلم، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون۔ سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون۔ يقول تعالى: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مخاطب فرمایا منکرین قیامت سے، مکذبین سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور تم اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہو، اور تمہارے پاس وہ محفوظ ہے اور اس کتاب کے اندر وہ ہے جو تم چاہتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ان لکم لما تحکمون، ای امعکم عہود منا مواثیق مؤکدہ، کیا تمہارے پاس کتاب ہے یا ہماری طرف سے کوئی تمہارے ساتھ عہد کیا گیا، معاہدہ کیا گیا، قسمیں دی گئی کہ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا؟ ان لکم لما تحکمون، اے انہ سیحصل لکم ما تریدون وتشتہون، تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو، جو تم خواہش کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے قل لہم من هو المتضمن المتکفل بہذا۔ قال ابن عباس یقول ایہم بذالک کفیل۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، نعمتیں ہوں گی، کیا ان باتوں کا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی ضامن ہے؟ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا تمہارے لیے شرکاء وہ جو تم نے بت بنا رکھے تھے، اللہ کے شریک بنا رکھے تھے، وہی تمہیں آج کے دن آ کے چھڑائیں گے؟ تو بلاؤ ان کو، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء، کدھر گم ہو گئے ہیں؟ لا حول ولا قوة۔ انا للہ و انا الیہ۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ کافر جو ہے نا جی، ان میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ بعض تو منکرین قیامت ہے کہ قیامت ہوگی نہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ نظام عالم ہے، چل رہا، کو مر گیا، کو پیدا ہو گیا، پھر مر جائے گا، بس ختم۔ بعض لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوگی
تو یہاں بھی تو ہمیں اللہ نے دولت دی ہے، اولاد دی ہے، پیسہ دیا ہے، قوت دی ہے، اور مسلمان غریب ہے، فقیر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو قیامت میں بھی ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا. اس پر اللہ نے رد فرمایا کہ بھی تم جو باتیں کرتے ہو کوئی دلیل ہے؟ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ اگر کتاب تمہارے پاس نہیں ہے تو چلو ہم نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا، وہ تمہارے پاس کوئی پیپر ہے، کوئی اسٹامپ ہے، کوئی عقد ہے، معاہدہ ہے. اور اگر نہ دلیل ہے، نہ عقد ہے، نہ معاہدہ ہے، تو کسی نے تمہیں ضمانت دی ہوئی ہے کہ بھی ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، تو وہ ضامن لے آؤ. اور اگر تمہیں اپنے ان شرکاء پہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا، جن کے آگے تم نے سجدے کیے، منتیں مانی، نظریں چڑھائیں، وہ اگر انہوں نے تمہیں یقین دلایا ہوا ہے کہ قیامت میں ہم جو تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کو لے آؤ. کہاں ہے وہ؟ حتیٰ کہ قیامت میں ان کو بار بار کہا جائے گا لے آؤ اپنے شرکاء. لیکن کون ہو جو وہاں آئے؟ کون شریک وہاں آ سکتا ہے؟ اب فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم صالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون لما ذكر تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور الإزام. اب اللہ نے فرمایا تھا کہ مومنوں کے لیے وہاں جنت ہوگی، جنت کے باغ ہوں گے ہمیشہ والے. تو اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے وہ کب ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ اس دن ہوں گے جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندی مبارک سے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، جب پردہ ہٹائیں گے اور ان کو سجدے کے لیے پکارا جائے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا. اور وہاں جو زلازل ہوں گے، وہاں جو امتحان ہوں گے، وہاں جو امور اظام ہوں گے، ان میں ایک امتحان یہ بھی ہوگا. وقد قال البخاری ها هنا حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وهي في غيرهما من طرق وله الفاظ وهو حديث طويل مشهور. وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن إكرمة أن يوم يكشف عن ساق قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير. ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس الشك من ابن جرير يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم كقول الشاعر شالت الحرب عن ساق. اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ
دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی طاقت ہی نہیں۔ اسی لیے صحیح آیات مبارکہ میں، قرآن مقدس میں، احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے نوازا اور اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، ورنہ یاد رکھیں اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کسی واسطے کے بغیر انسان سے کلام نہیں فرماتے۔ ما کان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء۔ اللہ نے فرمایا کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، ہاں یا وحی بھیجیں گے یا پردے کے پیچھے سے اپنی آواز مبارک پہنچائیں گے یا اپنا فرشتہ بھیجیں گے جو اللہ کی وحی لے کے پہنچائے گا۔ براہ راست کلام کرنا جو ہے وہ انسان کی طاقت میں نہیں۔ تو اب یہ شرف جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر واسطے کے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ موسیٰ علیہ السلام اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم ایک مقدس وادی میں ہو، جوتے اتار دو، اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کمال رحمت سے فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تیقن کے لیے سوال کیا گیا، اچھی طرح سوچ لو کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ قال هي عصاي، اللہ میاں لکڑی ہے۔ تو یہ سارا کلام ہوا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے ان کو براہ راست اپنی کلام سے نوازا، اس لیے ان کا لقب ہی کلیم اللہ ہو گیا۔ اب جب کلام ہو گیا، اللہ نے رسول بنا دیا، اللہ نے آپ کی دعا سن کے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نواز دیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ آج رحمت کی گھڑی ہے کہ اتنا انعام ہو رہے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھو اگر آیات رحمت آئے تو اللہ سے رحمت مانگو، اور اگر آیات عذاب ہیں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تو نے کلام سے نوازا ہے تو مہربانی کر کے اپنی زیارت بھی نصیب فرما دے، مجھے توفیق دے میں آپ کو دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہاری یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکو، تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اچھا تمہاری تسلی کے لیے ہم اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ظاہر کرتے ہیں، پہاڑ پہ نظر رکھو، دیکھو کیا پہاڑ میری ایک تجلی کا متحمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔
اب ہوش آیا کہا سبحانک تبت الیک، مولا میری توبہ آئندہ میں سوال نہیں کروں۔ تو مسئلہ سمجھیں کہ خدا بند قدوس کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، اور اس پر دلیل جو ہے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جب کلیم اللہ نہیں دیکھ سکتے تو کسی دوسرے کی کیا طاقت ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے بھی کیا ہمارے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین نے، حضور پاک نے بھی اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ ایک تو عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ سورۃ النجم میں جو آیات مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہو گئے، اتنا قریب کان قاب قوسین او ادنا، تو اس سے لیتے ہیں کہ حضور پاک نے خدا کو دیکھا، تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کی رؤیت کا کوئی تعلق نہیں، اس سے مراد جبریل علیہ السلام کا دیکھنا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر ایک بڑی غلط بات بیٹھ گئی ہے، اللہ اتنے قریب ہو گئے، کمان کے دو کناروں کے قریب ہو گئے، اور دنا قریب ہوا، پھر لٹک آیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یاد رکھو، یہ اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ یہ آیات مبارک جو ہیں یہ رؤیت جبریل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جبرائیل میں تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ تم میرے پاس آتے ہو انسان کی شکل میں، آدمی کی شکل میں، لیکن تمہاری اصلی صورت کیا ہے وہ مجھے دکھلاؤ، کبھی اپنی اصلی شکل دکھلاؤ۔ تو جبریل نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ تو ایک دفعہ حضور پاک نے دیکھا، حضور مکے میں تھے، اور علماء بعض فرماتے ہیں کہ غار حرا کے سامنے یعنی نیچے میدان میں تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ مینا میں تھے، اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں آئے۔ جب وہ اصلی صورت میں آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ سد الافق، یہ آسمان و زمین کا جو خلا ہے نا یہ سارا بھر گیا۔ فاغمی علی رسول اللہ، حضور بے ہوش ہو گئے اور زمین پہ آپ نے۔ اب جبریل قریب آیا، اس نے فوراً اپنی شکل بدل لی، انسان کی شکل میں آیا اور آ کے حضور کے قریب ہوا اور کہا یا رسول اللہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو جبریل ہوں۔ اب حضور کو تسلی ہوئی۔ حضور پاک نے فرمایا جبریل تمہارے اتنے بڑے پر ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے تو ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 5,000 ہزار پر ہیں۔ تو ایک دفعہ تو جبریل کو اللہ کے نبی نے دنیا میں دیکھا اور ایک دفعہ آسمانوں پہ دیکھا۔ جبکہ آپ 7ویں آسمان پہ تھے اور سدرۃ المنتہا کے قریب تھے، وہاں آپ نے جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا۔ تو یہ 2 دفعہ کا جو ذکر ہے روایات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اس سے مراد جبریل ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھی جبریل کی رؤیت میں تو بلا شک فیصلہ ہو گیا نا کہ حضور پاک نے دیکھا ہے، لیکن کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ اب اس میں اختلاف ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بڑے صحابہ جو ہیں بعض
وہ فرماتی ہیں کہ بالکل حضور پاک نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ بی بی عائشہ تو ناراض ہو جاتی تھی، فرماتی تھی جو بندہ کہتا ہے کہ انہ رأى ربہ، کہ حضور پاک نے خدا کو دیکھا ہے، فقد کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہرحال عالمہ ہیں، مجتہدہ ہیں، صدیقہ ہیں، زوجۃ النبی المصطفیٰ ہیں، امہات المومنین ہیں اور استاد صحابہ ہیں۔ بی بی ناراض ہو جاتی تھی، لیکن حضرت ابن عباس اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، حضور پاک نے دیکھا۔ اچھا، بی بی عائشہ یہ بات کیوں کہتی تھی؟ ان کا اپنا یعنی ایک دلیل بھی تھی، اجتہاد بھی تھا۔ وہ کہتی تھی قرآن کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار، اللہ کو تو کوئی آنکھ احاطہ کر ہی نہیں سکتی، تو پھر کیسے دیکھا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مسائل ہوتے ہیں، اختلافی مسائل ہوتے ہیں، اس میں مجتہد جو ہے نا، یاد رکھو ہمیشہ مجتہد اگر غلطی بھی کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ بی بی عائشہ کا اجتہاد ہے، بی بی صاحبہ کا ایک اپنی تحقیق کا رائے ہے۔ بی بی صاحبہ تو حضور کے جسمانی معراج کی بھی قائل نہیں تھی، اور بی بی صاحبہ ناراض ہو جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جو کہتی ہیں کہ حضور پاک اپنے جسد مبارک کے ساتھ آسمانوں پہ معراج میں تشریف لے گئے ہیں، وہ کہتی کذب اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے حضور میرے بستر سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے، تو آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ بی بی عائشہ اس میں بھی بڑی سخت ہے۔ وہ کہتی ہیں حضور میرے بستر پہ تھے، میرے نوبہ میرا تھا، میرا گھر تھا، میرا فراش تھا، ایک منٹ کے لیے حضور میرے بستر سے نہیں اٹھے، تو آسمان پہ کیسے گئے؟ اچھا، حضرت معاویہ جیسا آدمی، بڑا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں اور کاتب الوحی ہیں، اور جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک کو معراج جو ہے وہ خواب میں تو ہوا ہے، روحانی تو ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا ہے۔ حضرت معاویہ جیسا بڑا آدمی بھی اس بات کا مخالف ہے، لیکن حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبادلہ، بڑے بڑے جو جلیل القدر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور معراج بھی جسمانی ہوا ہے، اور معراج نیند میں نہیں ہوا، حضور کو جگایا ہے جبریل نے، براق لائے ہیں، براق میں بٹھایا ہے، لے کے گئے ہیں۔ اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارا قرآن پڑھ لو، لفظ عبد جو ہے وہ کبھی روح پہ نہیں بولا گیا، عبد کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسد دونوں پہ ہوتا ہے، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، تو لفظ عبد ہے، اور آگے بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو عبد کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ روح اور جسد ہو، اور روح لطیف چیز ہے۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اُتِیتُ بِبُرَاقٍ، میرے لیے جنت سے سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے۔ براق کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی رنگت جو تھی وہ لمعان تھا، ایسے چمکتی تھی،
اور بعض علماء نے فرمایا وہ اتنی تیز رفتار تھی جیسے آسمانی بجلی ہوتی، برق سے ہے۔ اور یہ تو حضور نے بھی فرمایا کہ وہ براق جو تھی میری سواری وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی۔ اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب حضور کو اسراء کے بعد معراج ہوا ہے تو جب آپ آسمانوں پہ گئے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو انہوں نے پوچھا کہ من کون ہو تم؟ تو جبریل نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل۔ انہوں نے کہا من ماں کا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا حل بعث الیہ، حضور کو دعوت جا چکی ہے معراج کی؟ اس نے کہا کہ ہاں جا چکی ہے۔ ثم فتح لی، حضور فرماتے پھر میرے لیے دروازہ کھلا۔ تو آسمانوں پہ جانا ثابت ہے اور جسد کے ساتھ ثابت ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور بعض وجہ ضد بھی ہوتی ہے۔ اور ضد کا بھی دنیا میں کوئی علاج نہیں، آپ ایک ضد پہ ہیں جو مرضی آئے کوئی کر لے۔ آپ نے جیسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نماز ہم نے ٹک ٹک کر کے پڑھنی ہے، جو مرضی ہے مولوی تقریریں کرتا رہے، 5 دفعہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تمہیں نماز پڑھنا نہیں آیا؟ کبھی رکوع کیسے ہوتا ہے، سجود کیسے ہوتا ہے، قیام کیسے ہوتا ہے، قعود کیسے ہوتا ہے، یعنی 5 دفعہ پریکٹیکل تمہیں سکھایا جا رہا ہے، لیکن جب امام سے فارغ ہوں گے پھر اپنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ضد ہے یا عادت ہے جو بن گئی وہ کبھی نہیں جاتی۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادت مرنے کے بعد بھی قبر پر آ جاتی ہے، وہ وہاں بھی نہیں چھوڑتی۔ ایک عادت ہے بنا دی ہے وہ ٹھیک ہے، عادت ہے ہماری کہ جناب آپ لاکھ قرآن سنائیں، کل شریف ہم نے کرنے ہیں ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ حضور ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں لیکن برادری میں ناک تو رکھنی ہے۔ ایک ضد ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ساری دنیا کے مولوی جو ہے نا، میں دعوے سے اللہ کے گھر میں بیٹھ رہا کے کہہ رہا ہوں، ایک حدیث ضعیف بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھے جاتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں۔ ضد ہے۔ اور جو ان کے بڑے لکھے آدمی ہیں، ایک دفعہ میرا ایک مولوی صاحب سے جو بریلوی حضرات کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بڑے نام تھا ان کا، اتفاق سے ہم گاڑی کے ڈبے میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے اور ویسے بھی میں اس وقت بچہ تھا، ابھی پڑھتا تھا، ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا۔ اتفاق ڈبے میں اکٹھے ہو گئے۔ میں تو ان کو جانتا تھا، وہ تو بڑے نام والے آدمی تھے نا، اور میں طالب العلم تھا۔ میں نے خیر السلام علیکم کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، ہم بیٹھ گئے۔ تو میں نے بڑے پیار سے پوچھا، میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہے یا بعض جگہ جو ہے وہ درود تاج بھی پڑھا جاتا ہے اور بعض جگہ جو ہے اذان کے بعد بھی صلاۃ والسلام پڑھے جاتے ہیں اور بعض جگہ جو ہے مساجد میں نماز جمعہ کے بعد خاص طور پہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہابی لوگ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ چونکہ اتنے بڑے عالم ہیں، مہربانی کر کے کوئی دلیل ہمیں دے قرآن میں یا اللہ کے نبی کی حدیث میں کوئی حکم ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو بیٹا سچی بات پوچھو تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ عالم آدمی تھا، آخر کیسے سفید جھوٹ بولتا، خود بھی محدث تھا۔ انہوں نے کہا حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں۔ میں نے کہا جی صحابہ نے کیا؟ انہوں نے کہا صحابہ نے بھی نہیں کیا۔
انہوں نے کہا ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کا حکم جو ہے صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اذان سے پہلے پڑھو۔ اسی طرح ہمیں حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کا معنی تھوڑا ہے کہ ہر مہینے میں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ وقت میں دی جائے گی، نماز وقت میں پڑھی جائے گی، صلاۃ و سلام بھی اپنے وقت میں پڑھے جائیں گے جہاں پڑھ کے حضور نے دکھلایا ہے۔ نماز ہمیں حضور نے سکھلائی ہے تو صلاۃ و سلام پڑھنا بھی تو ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ اب یہ مانا نہیں کہ جی چونکہ نماز کا حکم ہے لہذا پڑھ لو، ابھی فجر کی پڑھ لو۔ نماز کا قرآن جو کہتا ہے نماز قائم کرو، لہذا 5 اکٹھی پڑھ لو، جیسے شیعہ بعض جگہ تو 2 اکٹھی کرتے ہیں، بعض 5 اکٹھا رگڑا نکال دیتے ہیں۔ اچھا ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے نا، امام تو ان کا ہے نہیں، ان کا امام شمام نہیں ہے، غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں امام غار میں ہے۔ اس لیے وہ جب نماز ہو نا، جمعہ ہو تو شیعہ کوئی عالم پڑھا رہا ہو نا تو مصلی خالی ہوتا ہے، ادھر کھڑا ہوتا ہے، اور مصلی تو امام کا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ بھئی امام کہاں آئے؟ وہ کہتے ہیں جی غار میں۔ وہ کب آئیں گے؟ جب ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، بعد میں تشریف لائیں گے، کیا کرنے آئیں گے؟ بھئی امت بھٹک رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، تو امام صاحب کی تو اب ضرورت ہے نا، وہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے، ضد کے ایسے پکے ہیں جس کو اپنا امام مہدی منتظر کہتے ہیں نا، کہتے ہیں حسن عسکری کی اولاد ہے، اور حسن عسکری کہتا ہے کہ میری تو اولاد ہے ہی نہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں امام بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ضد کا کوئی علاج ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج والی رات حضور حضرت علی کو دیکھنے گئے تھے۔ اب اتنا بڑا جھوٹ بھی کوئی دنیا میں ہے؟ ابھی حضرت علی داماد ہے حضور کا، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے معراج پہ گئے تھے، وہ گھر میں جو موجود تھا یہاں نہیں دیکھ سکے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ ان کو سنی جو ہے نا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا مسئلہ، یہاں تو وہ علی تھا نا، وہاں تو مولا تھا نا، خدا کو دیکھنے گئے تھے نا۔ یہ تو ظاہر میں حضرت علی تھا نا، اصل تو مولا علی ہے نا۔ تو حضور کو جب دیدار ہوا، خدا کو دیکھنا تھا تو اوپر تو وہی حضرت علی تھے، اصل اپنے اصل مقام پہ تھے وہ۔ اچھا اگر حضرت علی خدا تھا، خدا بھی شادی کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی نے بی بی فاطمہ دے کر حضور کو داماد بنایا تھا، اللہ کو داماد بنایا تھا۔ پھر اللہ کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، ام کلثوم بھی، اور حضرت علی کے تو 18 بیٹے ہیں۔ یہ باقی کا نام نہیں لیں گے، کبھی مر جائیں نہ لیں، کیوں؟ وہ تو دوسری بیوی ہے نا۔ اچھا بی بی فاطمہ سے بھی حسن حسین کہیں گے، بی بی ام کلثوم کا نام نہیں لیں گے، کیوں؟ اگر بی بی ام کلثوم مان لیں تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے۔ بس عجیب قوم ہے، اس لیے میں نے کہا نا کہ ضد کا کیا علاج ہے؟ جو قبروں پہ کھڑا ہے وہ ضد میں کھڑا ہے، جو مرضی آئے کر لو، پڑھے لکھے ہیں، PhD ہے، لیکن داتا کے لنگر سے دال اور وہاں سے چاول آئیں گے تو کھائیں گے نا، لنگر داتا کا ہے، داتا صاحب پکا کے دے رہے ہیں یا تم دے کے چڑھا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، داتا تو خدا ہوتا ہے۔ ان کا نام تو حضرت علی ہجویری ہے رحمت اللہ علیہ۔ ایک عادت ہے کھڑے، وہ ایک مجھے ملے تھے، بہاول نگر کا تھا، ریٹائرڈ فوجی تھا، اس کا ہمارا پیر تھا۔ تو ایک دن مجھے خیال آ گیا، میں نے اس کے خلیفے سے پوچھا، میں نے کہا یار میں تو خود مرید ہوں نا حضرت کا، میں تو غلام ہوں،
لیکن میں عصر کو آیا تو حضرت بیٹھے رہے، مغرب کو آیا تو بیٹھے رہے، عشاء کو آیا تو بیٹھے رہے، حضرت نے نماز تینوں نمازیں نہیں پڑھی ہو۔ بدبخت کیا بکواس کر رہے ہو؟ نماز تمہارے میرے جیسے لوگ پڑھتے ہیں، حضرت تو اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی حضور محمد مصطفیٰ تو بیماری میں ہاتھ رکھ کے بھی آئے کندھے پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پہ تھا، ایک حضرت عباس کے کندھے پہ تھا، وکانا کا دما ہو یا خود تانے، اور آپ کے پاؤں جو ہے لکیر کھینچ رہے تھے، پاؤں رکھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن حضور نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اور تمہارا پیر خدا کو پہنچ گیا ہے، اس کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے بھی یہ خود سنا ہے کہ خدا ارحم الراحمین ہے، رب العالمین ہے، هو الرزاق ذو القوت المتین ہے۔ وہ کیسا رزاق ہے کہ پیر صاحب جب ملنے کے لیے جاتے ہیں کھانا ہی نہیں کھلاتا، کھانے ہمارے کھا رہے ہیں، ملتے خدا کو ہیں۔ ایک عادت ہے، ضد ہے، جو مرضی آئے کر لو۔ میں نے ایک آدمی سے خود کہا، میں نے کہا یار تم اس بندے کو جو پیر مانتے ہو، میرا بھی دوست ہے، یہ شرابی ہے، کبابی ہے، پرلے درجے کا زانی ہے، 24 گھنٹے اسی دن شراب میں رہتا ہے، یہ بھی پیر ہے؟ وہ کہتا ہے صحیح پیر تا نہیں، پیر دا پتر تے ہے نا صحیح۔ دیکھو نا جی، پیشاب پلید ہوتا ہے پر اگ تے بجھا چھڑنا ہے نا، یعنی یہ بھی ہمیں جہنم کی آگ بجھا دیں گے چاہے پلید ہی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کا یہ عقیدہ ہو ایمان سے کہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے صحیح فرمایا ہے کہ جب تک میں ہدایت نہ دوں کون دے سکتا۔ اسی لیے میرے مدنی ہمیشہ دعا فرماتے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ تیرے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں، مہربانی کر کے ان کو دین پہ جمع دے۔ اللہ جب تک ہدایت نہ دے، یعنی حج پڑھتے ہو، عمرے کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، مدینے جاتے ہو، نہ تمہیں نماز پڑھنا آیا ہے، نہ تمہیں حضور پاک کی شکل بنانے آیا ہے، نہ سرکار دو عالم کا تمہیں لباس آیا ہے، نہ حضور کے عادات ہیں، نہ اقوال ہیں، نہ افعال ہیں، نہ اعمال ہیں، اور ویسے ہم عاشق ہیں جی کملی والے کے، جان قربان ہے لیکن داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ویسے جان قربان ہے حضور پر۔ کیوں داڑھی رکھے حضور؟ بیوی ناراض ہوتی ہے، اس کو لگتے ہیں نا چہرے پہ، جن کی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی بیویاں بھاگ گئی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو ایمان سے کہو، عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں، کعبہ شریف میں سچی بات بتا، عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ اچھا، ہجڑے کی تو داڑھی نہ ہونا بھی عورت ہوگی یا ہجڑا ہوگا، داڑھی ہونا تو مرد کی علامت ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم مردوں سے نکال کے اپنے آپ کو عورتوں میں لے جاؤ یا خسرے میں لے جاؤ، تمہاری مرضی، ہمارا کیا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس لیے مسئلہ سمجھو کہ اب ایک صحابی بی بی فرماتی ہے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ صحابہ فرماتی ہیں خدا کو دیکھا ہے۔ اس لیے ہم محتاج ہیں محدثین کے، فقہا کے، ائمہ کے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھیں نا، ادھر بی بی عائشہ ہے، ادھر ابن عباس ہے، ادھر معاویہ ہے، ادھر عبداللہ ابن مسعود ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنے عقل پہ آتے تو لازماً کہتے بھی یہ دو سچے ہیں دو غلط ہیں، لیکن یہ فقہا کا، علماء کا، محدثین کا کمال ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں سمجھے نہیں ہو، دونوں سچے ہیں۔ بھئی دونوں کیسے سچے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب پہلے یہ تو دیکھو حضور کو معراج مکے میں ہوا یا مدینے میں؟ انہوں نے کہا جی مکے میں۔ ہجرت سے پہلے ہوا یا بعد میں؟ انہوں نے کہا جی ہجرت سے پہلے ہوا۔ انہوں نے کہا بی بی عائشہ تو ابھی بیوی بن کے حضور کے گھر میں بھی نہیں آئی تھی، تو حضور کیسے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے؟ بی بی عائشہ کی تو شادی ہوئی مدینے میں، تو معلوم ہوا بی بی عائشہ کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہے، وہ اس معراج کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔
حضرت معاویہ کا ایمان فتح مکہ کے بعد ہے اور معراج ہجرت سے پہلے ہے، تو حضرت معاویہ کی روایت کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ ابھی کسی اور روحانی معراج کی بات کر رہے ہیں، چونکہ حضور کا ایک معراج نہیں کئی معراج ہیں، یاد رکھو، بلکہ اسی معراج میں بھی کئی معراج ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو، صرف حلوے پہ زور نہ رکھو، جھنڈیاں لگانے پہ زور نہ رکھو، عشق ہے تو میرا اس کی جب حضور پہ نمازیں فرض ہوئی کتنی 50 نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے تخفیف مانگے۔ حضور واپس گئے، پھر 5 معاف ہوئی، پھر واپس گئے، پھر 5 معاف ہوئی، حتیٰ کہ آخر میں اللہ نے فرما دیا میرا مدنی میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے، تیری امت 5 پڑھے گی، میں نے چونکہ 50 کا فرض کیا تھا، ہم 50 لکھیں گے، امت تیری 5 پڑھا کرے گی۔ اچھا، تو حضور اگر پہلی دفعہ گئے تھے اسی وقت 45 معاف کر دیتے، پھر یہ کیا بات تھی کہ جاتے ہیں 5 معاف ہوتی ہیں پھر جاتے ہیں؟ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ معراج تھا۔ اللہ نے فرمایا ایک معراج میں محمد اور 5 معراج کر لو، جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، اسی کا نام تو معراج ہے نا، معراج اسی کا نام تو ہے، عروج اسی کو تو کہتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ تھا رؤیت باری تعالیٰ کا کہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی عائشہ ٹھیک کہتی ہیں، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، میرے مدنی پاک نے تو آسمانوں میں دیکھا ہے، زمین پہ تو دیکھا ہی نہیں۔ تو اب ایمان سے کہیں دونوں مسئلے حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بس دعا کریں اللہ ہمیں صحیح اہل علم کی صحبت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں غلط عقیدوں سے بھی اور غلط لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ بھائی ادھار میں کھاد کے زیادہ پیسے لیتے ہیں جائز ہے، نقد پہ 100 ادھار پہ 120، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے یہ بوری 120 میں خریدی ہے، اس میں سود نہیں ہوتا۔ میں ان پڑھ آدمی ہوں، کوئی نیا کپڑا خریدتا ہوں تو عیب لگ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ ایک عورت ہے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کرتی ہے، خودکشی تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نا، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ یعنی چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر رہی ہے۔ بہرحال خودکشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لے تو معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ دیت کی رقم جو ہے، جس آدمی کی دیت ہوگی اس کے جو وارث ہیں وہ لیں گے، شریعت کے مطابق اس کے وارث دیکھے جائیں گے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، علم میراث کے مطابق فتویٰ لے لو، جو وارث ہیں وہ لیں گے۔ خالہ کا شوہر جو ہے پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس سے بہرحال پردہ کوئی نہیں۔ دوران پرواز اگر جہاز اڑ رہا ہو نماز ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ اللہ حکومت سعودیہ کو تو جزائے خیر دے، ان کے جتنے سعودی ایئر لائن کے جہاز ہیں نا، ہوائی جہاز، ان کے اندر مسجد ہے، باقاعدہ مصلی ہیں، مسجد ہے، قبلے کا کمپس لگا ہوا ہے، جماعت ہوتی ہے باقاعدہ۔ نماز اوابین مغرب کے بعد اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ طواف کے دوران غلاف کعبہ نہیں پکڑنا، طواف ختم کر کے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو۔ اللہ کے پیغمبر جب ہم مزار مبارک پہ سلام پڑھیں گے تو سنتے ہیں، طواف کی اشارہ جو اللہ اکبر وللہ الحمد، اور کوئی دعا نہیں۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک، لیکن حضور سے ثابت نہیں ہے۔ 4-5 طواف جو ہے اکٹھے کر لیں، لیکن ہر طواف کی نیت الگ کرنی ہوگی، پھر بعد میں 2 رکعت پڑھیں وہ جائے۔ یہ نہیں کہ ایسے 21 چکر لگا لو تو 3 ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک طواف ختم ہوگا، پھر واپس آؤ، نیت کرو، پھر چلو۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔
بہرحال اگر کوئی ایسا کہتا ہے روضہ مبارک کے خلاف بے ادبی، اللہ پاک رحمت فرمائے، علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ مدینے شریف کی کھجور کی بھی توہین کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو نسبت ہو گئی ہے محمد مصطفیٰ سے۔ کہتے جی کہ آپ کے طالب علم جو ہے ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے، یہ تو بابا طالب ہیں، یہ مجھے بھی نہ بیٹھنے دیتے، میں کیا کروں گا؟ طالب ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت نہیں ہے، لیکن جو یہاں کے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک چونکہ ہے کہ بین کل اذانین سنہ، کہ 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعت پڑھو تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی لڑنے کے مسئلے نہیں، جو پڑھتا ہے اس کے خلاف ڈنڈے نہ اٹھاؤ، جو نہیں پڑھتا اس کو رسوا نہ ڈالو، یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں۔ جو پڑھ لیتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے، غصہ نہیں۔ میں مدینے منورہ سے بغیر احرام گیا، فوراً مدینے جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ میقات ہے مدینہ شریف، یا تو کوئی عذر ہو۔ مومن اور مسلمان میں ابھی کوئی فرق نہیں ہے، وہ علمی اور لغتی کی باتیں ہیں، ورنہ مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، مومن بھی۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین بھی ہے، لفظ مومنین بھی ہے۔ ایک آدمی کی چپل گم ہو گیا تو لوگوں کی چپل اٹھا لے، اچھا کسی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ نہیں، یہاں پہ ہنستے ہو، یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ اللہ کے بندے بالکل نہ اٹھاؤ، اپنے جوتے جو ہیں لپیٹ کے رکھو اپنے سامنے۔ میں ساری زندگی تبلیغ میں لگا دوں، ساری زندگی لگا دو جتنا، لیکن اپنے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بھی کرو، والدین کے حقوق بھی ادا کرو، کاروبار بھی کرو، تبلیغ بھی کرو۔ ساعتن الی ھذا ساعتن الی ھذا، حضور نے فرمایا 1 گھڑی دین کی طرف، 1 گھڑی دنیا کی طرف۔ کہتے ہیں جی کہ ایک بریلوی مولوی کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی دیواروں کو چومنا جو ہے وہ جائز ہے، دلیل یہ ہے کہ بارکنا حولہ، وہ تو بیت المقدس کے لیے آیت، مدینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اچھا مولوی ہے تو جاؤ وہاں جا کے چومو۔ اچھا، جس کے بعد برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چومو، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو جب بارش ہو اس کو بھی چومے۔ عجیب آدمی ہے۔ عمرے پہ آنے سے پہلے لوگ پھول پہناتے، ہار ڈالتے، یہ بدعت ہے، رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میری والدہ بیمار تھی، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے عمرے پہ آنے کی، بھائی کوئی گناہ نہیں۔ اگر عورت کی عادت 5 دن حیض کے، ہر حال میں 5 دن پورے کرے گی۔ اگر خون آ رہا ہے تو پھر اور بھی انتظار کرے گی، 10 دن تک انتظار کرنی ہوگی۔ آپ نے لکھا ہی عجیب سے ہے تو میں کیا ترجمہ کروں؟ ان جہنم مضمن، کیا مضمن؟ مضمن تو قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے کہیں۔ اگر احرام کی حالت میں چند لمحات کے لیے چہرے پہ کپڑا پڑ گیا کچھ نہیں ہوتا ہے، انشورنس بالکل ناجائز ہے۔ میں نے کہا ہے اشراق کے لفظ کے بجائے وہ لکھ دیں طلوع شمس، انشاءاللہ لکھیں گے۔ ہمارے والدین فوت ہو جائیں 10 دن کے بعد ہم ایصال ثواب ختم کرواتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ پورا ہر سال روز پڑھتے رہو ان کے لیے قرآن۔ عورت عمرے کے لیے آئے، اگر ناپاک ہے تو باہر بیٹھی رہے گی، اندر آ ہی نہیں سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ مکے مدینے سے مکہ آئے، ہر حال میں احرام باندھے، میقات ہے۔ لڑکیوں کو مدرسے میں عالمہ بنانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہو، اندر مرد نہ جاتے ہوں۔
حق والی جماعت ایک ہے، وہ جو 4 امام ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ قرآن حدیث کے تابع ہیں، وہ الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ حرم کا 50 دروازہ ہے، آج سب کعبے کی طرف رہے ہیں۔ یہ جماعت الگ الگ نہیں ہوتی۔ جب عقیدہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، وہ تو فقہی مسائل میں اختلاف ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بن سکتا ہے۔ عورت کے لیے اول صف ہے، مرد کے لیے آخر صف ہے۔ مرد کے لیے مسجد میں نماز افضل، عورت کے لیے گھر میں نماز افضل، تو کئی فرق ہے۔ عید کی نماز جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک 12 تکبیرات ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک 6 تکبیرات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 12 کہہ دیا تو جائز ہے، 6 کہہ دیے تو جائز ہے، کیا ہوتا ہے؟ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ ایک عورت ہے، انہوں نے بدکاری کی ہے، اقرار بھی کرتی ہے، لیکن خاوند کیا کرے؟ خاوند اگر برداشت نہیں کر سکتا طلاق دے، دفع کرے، ورنہ اس کو کہو توبہ کرے، آئندہ اپنی گناہ سے باز آئے۔ عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس عاجز کی ساری بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما دے، شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے توفیق اور ہمت اور قوت و طاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔